وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا آنت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفءا رواہ الترمذی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تین چیزوں میں تاخیر نہ کرنا۔ نمبر 1، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرنا۔ نمبر 2، جب جنازہ حاضر ہو تو جنازہ پڑھنے میں، تجہیز و تکفین میں تاخیر نہ کرنا۔ اور نمبر 3، جب کوئی غیر شادی شدہ ہو اور اس کا جوڑا مل جائے تو اس میں تاخیر نہ کرنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 باتوں کی نصیحت فرمائی تھی۔ ان میں پہلی بات آپ نے یہ بیان فرمائی، الصلاۃ اذا آنت، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز میں تاخیر نہ کرنا۔ نمبر 2، والجنازۃ اذا حضرت، جب جنازہ حاضر ہو تو اس میں تاخیر نہ کرنا۔ والأیم اذا وجدت لها کفءا، اور جب کوئی غیر شادی شدہ ہو اور جوڑا مل جائے تو نکاح میں اور رخصتی میں تاخیر نہ کرنا۔ یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 نصیحتیں ارشاد فرمائی تھیں۔ ان میں سب سے پہلی بات کیا ہے کہ نماز میں تاخیر نہ کرنا، یعنی جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کی ادائیگی میں تاخیر نہ ہو، بلکہ حتی الامکان نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے اور جماعت کے ساتھ اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے نماز میں بہت بڑی تاثیر رکھی ہے کہ انسان جب نماز کا اہتمام کرتا ہے تو بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز انسان کو بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا۔ قرآن کریم کے آغاز ہی میں متقین کے اوصاف میں فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، متقی لوگ وہ ہیں، نمبر 1 جو غیب کی باتوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور نمبر 2 نماز قائم کرتے ہیں، اور نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جا بجا یہ حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں نماز کی بڑی تاکید کے ساتھ امت کو آپ نے اس کا حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تمام اعمال میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جو نماز پر مداومت کرتا ہے تو یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے ایک روشنی ہوگی، اللہ کے ہاں دلیل ہوگی، اور قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُن لَّهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاتًا، اور جو نماز پر مداومت نہیں کرتا تو یہ نماز نہ قیامت کے دن اس کے لیے روشنی ہوگی اور نہ دلیل بنے گی
اور نہ قیامت کے دن اس کی نجات ہو سکے گی۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قارون، قیامت کے دن ایسے آدمی کا حشر ہوگا قارون کے ساتھ، وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنُ خَلْف، قیامت کے دن اس کا حشر قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز کا اہتمام کرے گا تو یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور، برہان اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گی، اور اگر نماز کا اہتمام نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکه کفر غیر الصلاۃ، صحابہ اکرام کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے چھوڑنے کو۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، یعنی صحابہ اکرام کی نگاہ میں گویا نماز کا چھوڑنا اتنا بڑا گناہ تھا کہ وہ اس کو کفر سمجھا کرتے تھے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، فرمایا لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وَإِن قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے اور تمہیں جلا دیا جائے، وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کے کبھی فرض نماز نہ چھوڑنا، فَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، جو آدمی جان بوجھ کے فرض نماز چھوڑتا ہے وہ اللہ کے ذمے سے بری ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، اور کبھی شراب نہ پینا، اس لیے کہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الدرداء کو نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا کبھی نماز نہ چھوڑنا، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت فرمائی حضرت علی کو کہ یا علی ثلاث لا تؤخرها الصلاۃ اذا آنت، جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس میں تاخیر نہ کرنا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر اہتمام رہا کہ آپ نے تمام نمازیں مسجد نبوی میں آپ نے ادا کیں، آپ سے صحت کی حالت میں کبھی کوئی نماز نہ چھوٹی۔ مرض الموت کی حالت میں جب آپ کے لیے مسجد آنا مشکل ہو جاتا تھا تو آپ نے چند نمازیں گھر میں ادا کی، لیکن ان حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ ذرا بھی اگر مرض میں خفت آ جاتی تو آپ سہارا لے کر بھی مسجد پہنچا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو آپ نے پوچھا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز ادا کر دی ہے؟ ام المومنین نے فرمایا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، صحابہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی تک انہوں نے نماز نہیں ادا کی۔ آپ نے فرمایا ایک برتن میں پانی رکھو، میں غسل کرتا ہوں۔ پانی رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، آپ نے ارادہ کیا جانے کا، آپ پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ کو ہوش آیا، پھر آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز ادا کر دی؟ انہوں نے فرمایا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، لوگ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی رکھو، ایک برتن میں پانی رکھا گیا، آپ نے پھر غسل کیا، جانے کا جیسے ارادہ کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تیسری مرتبہ جب آپ کو ہوش آیا، پھر آپ نے پوچھا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز ادا کر دی؟ ام المومنین نے فرمایا لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی رکھو۔ تیسری مرتبہ جب آپ نے غسل کیا، پھر اٹھنے کا ارادہ کیا، جانے لگے، لیکن آپ کے مرض، آپ کی تکلیف بہت زیادہ تھی، آپ کے جسم نے آپ کا ساتھ نہ دیا، پھر آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر جب ہوش آیا تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانا شروع کر دی۔ اب جیسے نماز کا آغاز ہو گیا، اس دوران تھوڑے سے مرض میں خفت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کا سہارا لیا ہے اور پھر آپ مسجد گئے ہیں۔ ایک طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک نہیں اٹھا سکتے تھے، پاؤں گھسٹتے ہوئے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی آپ مسجد پہنچے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے، آپ نے اشارہ کیا لیکن صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، حضرت ابو بکر آپ کی اقتداء کر رہے تھے اور صحابہ اکرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کر رہے تھے۔ تو مرض الموت میں بھی، ان ایام میں بھی آپ کی حتی الامکان یہی کوشش ہوتی تھی کہ آپ نماز ادا کریں، تکبیر اولیٰ سے ہو، جماعت کے ساتھ ہو، مسجد میں ہو۔ آپ تو معصوم تھے، بخشے بخشائے تھے، آپ کا کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ امت کو ایک درس دینا تھا کہ جب نبی اتنا اہتمام کرتا ہے تو امتیوں کے لیے تو بطریق اولیٰ اس کا اہتمام ضروری ہے۔ علامہ ہیثمی رحمہ اللہ، متوفہ 807 ہجری کی کتاب ہے مجمع الزوائد و منبع الفوائد، اس میں انہوں نے ذکر کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں ان کی آنکھوں کی بینائی بالکل چلی گئی، تو جب علاج کرانے لگے تو اس وقت طبیبوں نے یہ کہا کہ اگر ہم علاج کریں گے تو پھر آپ وضو نہیں کر سکو گے اور آپ سجدہ نہیں کر سکو گے، اشارے سے نماز پڑھنی ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کیا اس کے بعد میں وضو نہیں کر سکوں گا؟ کہا نہیں، آپ کو تیمم کرنا پڑے گا اور آپ زمین پہ سجدہ نہیں کر سکو گے، اشارے سے نماز ادا کرنی ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے من ترک الصلاۃ لقی اللہ وہو علیہ غضبان، کہ جو نماز چھوڑتا ہے وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ رب العزت اس پہ ناراض ہوں گے۔ تو میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنا علاج نہیں کروایا، حالانکہ علاج کرواتے، اشارے سے نماز پڑھتے تو شرعاً اس کی اجازت ہے، لیکن ان صحابہ کے دلوں میں نماز کا اہتمام، نماز سے اس قدر محبت اور تعلق کہ اگر میں یہ آپریشن کروا دوں تو پھر میرے لیے سجدہ مشکل ہو جائے گا، حالانکہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے جو قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میرا گھر بھی دور ہے اور کوئی ساتھی بھی ایسا نہیں جو مجھے مسجد لے کر آ سکے، راستہ بھی کافی ہٹ کر ہے، میری آنکھوں کی بینائی بھی نہیں ہے، کیا میرے لیے اس بات کی رخصت ہے کہ میں گھر میں نماز ادا کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تسمع النداء، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ اذان کی آواز تو سنتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ما اجد لک رخصتاً، پھر میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا، جب تم اذان کی آواز سنتے ہو تو مسجد میں آ کر نماز ادا کرو۔ اب دیکھیے صحابی نابینا ہے، راستہ بھی دور ہے، کوئی لانے والا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر اذان کی آواز سنتے ہو تو پھر میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا، تم اذان کا جواب دو اور مسجد میں آ کر نماز ادا کرو۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو آپ کے الفاظ کیا ہیں؟ ما اجد لک رخصتاً، میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا۔ تو حضرات صحابہ اور سلف اس کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے کہ وہ نماز ادا کرتے تھے، اور نماز مسجد میں تکبیر اولیٰ سے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ، ان کا واقعہ امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں ان کے ترجمے میں ذکر کیا ہے ما نودی للصلاة منذ 40 سنة الا وسعید بن المسیب فی المسجد، 40 سال سے سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا معمول تھا کہ یہ نماز مسجد میں ادا کیا کرتے تھے۔ 40 سال صف اول میں انہوں نے نماز ادا کی ہے، کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ دوسری صف میں نماز پڑھی ہو۔ فرماتے میں نے کبھی بھی نماز کے دوران کسی کی گدی نہیں دیکھی، یعنی میں نے ہمیشہ صف اول میں نماز ادا کی، تو نماز کے دوران اگلی صف والے کی گدی پہ میری نگاہ نہیں پڑی، اتنا نماز کا اہتمام تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ الصلاۃ اذا آنت، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز میں تاخیر نہ کرنا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ ایک انصاری صحابی ہیں، انہوں نے ایک موقع پر اپنی خادمہ سے پانی منگوایا کہ پانی لے کر آؤ تاکہ ہم وضو کریں، نماز ادا کریں اور ہمیں نماز کے ذریعے سے راحت اور سکون ملے۔ تو خادموں کو تھوڑا تعجب ہونے لگا کہ وضو اور نماز کے ذریعے سے راحت، تو انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
فرمایا کہ میں نے خود سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، قم یا بلال فارحنا بالصلاۃ، بلال کھڑے ہو جاؤ اور آذان کہو تاکہ ہم پھر نماز ادا کریں اور نماز کے ذریعے ہمیں راحت ملے۔ تو یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنے سے ہمیں سکون ملے گا۔ تو جب نماز کے ساتھ دل لگتا ہے انسان کو عبادت کی ادائیگی میں سکون ملتا ہے، جب تک ادا نہ کرے تو دل غمگین اور پریشان ہوتا ہے۔ تو حضرات صحابہ اور سلف نماز کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اگر انسان نماز میں سستی کرتا ہے تو سستی کی وجہ سے پھر عذاب قبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ متوفی 748 ہجری کی کتاب ہے الکبائر، اس میں انہوں نے بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک یہ گناہ نماز کا چھوڑنا، اس گناہ کا بھی ذکر کیا۔ اس کے تحت امام ذہبی نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک شخص کی ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا تو یہ اپنی بہن کی تدفین میں شریک تھا۔ اس دوران اس کے کوئی ضروری کاغذات اور سامان قبر میں رہ گیا، اسے اس وقت یاد نہ رہا۔ جب قبر اوپر سے بند کر دی گئی، یہ گھر آیا تو اسے یاد آیا کہ میرا جو ضروری سامان تھا وہ تو قبر میں مجھ سے رہ گیا تدفین کے دوران۔ انہوں نے علماء سے مشورہ پوچھا تو انہوں نے رائے دی کہ اگر نہایت ضروری سامان ہے تو ایک جانب سے قبر کھول کر تم اپنا سامان نکال سکتے ہو۔ یہ بھائی کہتا ہے میں جیسے گیا اپنی ہمشیرہ کی قبر پر، حالانکہ تھوڑی ہی دیر ابھی گزری تھی تدفین کی، میں نے ایک جانب سے قبر کو کھولا، اپنا سامان جیسے نکالنے لگا تو کیا دیکھا کہ ساری قبر آگ کے شعلوں سے بھری ہوئی ہے اور میری بہن عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ تو میں نے فوراً قبر کو بند کیا۔ دوڑتے ہوئے یہ شخص گھر آیا، اپنی والدہ سے کہنے لگا ہماری بہن آخر کون سا ایسا گناہ کیا کرتی تھی کہ ابھی تھوڑی دیر نہیں گزری اس کی قبر آگ کے شعلوں سے بھری ہوئی ہے، جسم آگ میں جل رہا ہے۔ تو اس کی والدہ نے اپنے اس بیٹے کو مخاطب کر کے کہا، یا ولدی کانت اختک تتہاون بالصلاۃ وتؤخرونها عن وقتها، پیارے بیٹے تمہاری بہن نماز میں تاخیر کیا کرتی تھی، نماز نہیں پڑھتی تھی، اور اگر پڑھتی تو اسے وقت سے مؤخر کر کے پڑھتی تھی، شاید اس وجہ سے یہ عذاب قبر میں مبتلا ہو گئی۔ تو اس لیے پہلی بات آپ نے جو بیان فرمائی وہ ہے نماز میں تاخیر نہ ہو، جان بوجھ کے آدمی سستی نہ کرے، نماز کو تکبیر اولی سے ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ اسلاف امت کا تو صرف نماز ہی نہیں، نوافل کا بھی بڑا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ ان کی زندگی سجدوں میں گزرتی تھی، اتنے اللہ کے سامنے طویل سجدے کیا کرتے تھے کہ پیشانی کا گوشت طویل سجدوں کی وجہ سے پیشانی کا گوشت ختم ہو گیا تھا۔ علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ کی کتاب ہے تاریخ مدینتی دمشق، اس میں انہوں نے صفوان ابن سلیم کے حالات میں اور اسی طرح مختصر و تاریخی مدینتی دمشق، اس کتاب میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت صفوان بن سلیم رحمہ اللہ اتنی کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے کہ ان کی پیشانی کا گوشت نہ رہا، پیشانی کی ہڈی نظر آتی تھی۔ نقبت جبہتہ من کثرت السجود، زیادہ سجدے کرنے کی وجہ سے ہڈی نمایاں نظر آتی تھی۔ عبادت کا اتنا اہتمام تھا۔ تو جب نماز کا اہتمام ہوتا ہے اللہ رب العزت زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، اگر یہ درست ہو جائیں تو انسان کا سارا جسم درست ہو جاتا ہے۔ حضرت یونس بن عبید رحمہ اللہ ایک بڑے تابعی گزرے ہیں، فرماتے ہیں جب دو چیزیں درست ہو جاتی ہیں انسان کا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب یہ دو چیزیں بگڑ جاتی ہیں تو انسان کا سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ خصلتان اذا صلحتا من العبد صلح ما سواہما صلاتہ ولسانہ، دو چیزیں درست ہو جائیں تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے۔ نمبر ایک انسان کی نماز، اور نمبر دو انسان کی زبان۔ انسان کی زبان جب صحیح استعمال ہو اور نماز کا اہتمام ہو تو یہ دو خصلتیں ایسی ہیں جس میں جمع ہو گئی گویا اس کو سب بھلائیاں عطا کر دی گئیں، اور جس کو یہ دو خصلتیں نہ ملی گویا اسے کچھ نہ ملا۔ امام یونس بن عبید کے اس قول کو امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں ذکر کیا ہے۔ اس لیے جو بات میں نے عرض کی وہ یہ ہے کہ آپ کی پہلی نصیحت کیا تھی کہ نماز میں کبھی تاخیر نہ کرنا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔